بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 7 تک پڑھیں۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام البقرہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، سورۃ البقرہ کو سیکھو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو آئیے سنتے ہیں سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی وہ حروف جو لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد صورتوں سے قبل یہ حروف آئے ہیں، کبھی 1 1، کبھی 2 2، کبھی 3، کبھی 4 اور کبھی 5۔ ان حروف کا اگرچہ کوئی معنی بیان نہیں کیا گیا، ہاں یہ ضرور مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں ان میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ اخذ کی گئی ہے کہ اہل عرب کو ایک طرح سے چیلنج کیا گیا کہ یہ قرآن انہی حروف پر مشتمل ہے، ان حروف پر مشتمل تم بھی کوئی کتاب بنا لاؤ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال قرآن مجید نے اہل عرب کی زبان بند کر دی، ان کو اس سے عاجز کر دیا، اور وہ اس کی مثال میں کچھ نہ لا سکے، اس جیسی کوئی چیز نہ بنا سکے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اللہ کا کلام، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ کس بات میں شک؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اس پر پورا پورا اعتماد رکھو۔ جو اس نے خبریں دیں وہ بالکل سچ ہیں، جو آئندہ کے بارے میں بتایا وہ بھی بالکل حقیقت ہے۔ یہ دعویٰ صرف قرآن مجید نے کیا ہے، دنیا کی کسی کتاب کے کسی آتھر نے، کسی مصنف نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ بالکل درست ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔
اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. لیکن یہ آئی کس لیے ہے؟ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں اتاری گئی؟ کیوں بھیجی گئی؟ فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے آئی ہے. لیکن ہدایت کس کو دیتی ہے؟ جن کے اندر تقوی ہو، متقین کو. اگرچہ ایک دوسری جگہ پر فرمایا ہدی للناس، کہ یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، جس کی وضاحت ایک اور آیت سے ہوتی ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. لیکن یہاں پر خاص طور پہ فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. گویا ہدایت کو تقوی کے ساتھ خاص کر دیا گیا. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں کانشس رہنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت رکھنا. گویا متقی وہ لوگ ہیں جو باشعور ہیں، جو ہوش و حواس سے کام لیتے ہیں، جو سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے اندر بے حسی نہیں، ایک اضطراب ہوتا ہے، جو سچائی کو پانا چاہتے ہیں، جو سچائی کی طلب رکھتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ مانگتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں صحیح راستہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر سچی طلب ہے تو یہ لو، یہ ہے وہ کتاب جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے. اللہ کے ڈر اور اللہ کی رضا کے لیے ہر اس کام سے بچ کر سنبھل کر زندگی بسر کرنا ہوگی کہ جو اس کو پسند نہیں. دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں ہر طرف فتنے ہیں. جو شخص ان سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائے گا، اور پھر یہ کتاب اس کے لیے ایک روشنی کا مینار بن جائے گی جو اس کو ہر اندھیرے راستے میں راہ دکھائے گی. پھر مزید بتا دیا گیا کہ متقین ہوتے کون ہیں. یہ جو تقوی والے ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت بتائی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، کسی چیز کو سچا ماننا. کس چیز کو سچ ماننا؟ الغیب کو. غیب وہ چیز ہے جو انسان کی عقل اور حواس کے ادراک میں نہ آئے، یعنی انسان اس کو اپنی عقل کے ذریعے پرسیو نہ کر سکے. یعنی ایسی معلومات جن کا تعلق وحی سے ہے، جو ہمیں رسولوں کے ذریعے معلوم ہوئی، جن میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، قرآن مجید کا نزول، جنت، دوزخ، قبر کے اندر کے حالات اور واقعات، حشر کے دن جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ سب کچھ، پل صراط، یہ تمام چیزیں جن کو دیکھنے جاننے کا کوئی ذریعہ دنیا میں نہیں. صرف اور صرف اعتماد کرنا پڑتا ہے رسولوں کی بات پر جو وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے لے کر آتے ہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ان کو ملتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی تصدیق کرتے ہیں. گویا رسولوں کی زبان سے انہیں جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا انہوں نے ان کو ماننے میں دیر نہ کی. حقیقت یہ ہے کہ تقوی انسان کے اندر کے شعور کو جگا دیتا ہے. جب انسان کی اندر کی نگاہیں، اس کی بصیرت جاگتی ہے تو وہ ظاہر سے پیچھے دیکھنے لگتا ہے. اس کے لیے پھر غیب پر ایمان رکھنا کچھ مشکل نہیں ہوتا. ایسے لوگ ایمان لانے کے بعد پھر فوراً عمل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اعمال میں سب سے پہلا عمل جس کا تقاضا کیا جاتا ہے وہ نماز ہے. اسی لیے دوسری صفت متقین کی بتائی گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے جو شروط، آداب، طریقے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتائے گئے اور ان کے عمل کے ذریعے سکھائے گئے، ان کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، جس میں اوقات کی پابندی، طہارت کی شرط، قبلہ رو ہونا، اور پھر رکعتیں اور رکوع اور سجود اور جو کچھ بھی اس کے اندر فرائض میں سے ہے
ان سب چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ خوشی خوشی ان تمام اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھا دیے ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کا ایک عملی اظہار ہے کہ یا رب ہم صرف زبان سے نہیں کہتے کہ ہم تجھے مانتے ہیں یا تیرے رسول کو مانتے ہیں یا تیری کتاب کو مانتے ہیں، بلکہ ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو انہیں اس کے ماننے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی اور وہ اس راستے کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ انعام کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ تیسری صفت متقین کی جو یہاں بتائی گئی وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ انسان کو ملنے والی تمام نعمتیں، چاہے مادی ہو یا روحانی ہو یا علمی ہو۔ علم بھی ایک رزق ہے، ہدایت بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے۔ تو گویا متقی لوگ ساری نعمتیں صرف اپنے لیے خاص نہیں کر لیتے یا ان پر صرف اپنا حق نہیں سمجھتے، بلکہ اسے دوسری انسانیت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان کا رویہ شیئرنگ کا ہوتا ہے، بانٹنے کا ہوتا ہے، دینے والے ہوتے ہیں، اور ان کے دینے سے صرف انسان نہیں، حیوانات اور دیگر مخلوق بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور یہی متقی کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ یہاں قرآن مجید کا ذکر نہیں یا کسی اور چیز کا نہیں، ما کا لفظ آئے، جو کچھ بھی اتارا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی کچھ اترا تھا۔ وہ حکمت جو آپ کے قلب پر القاء کی گئی، جس کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی عملی تفسیر بیان کی اور اس کی قولی تفسیر بھی بیان کی، اسے کر کے دکھایا۔ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ اس کو مانتے ہیں، اس کو سچا سمجھتے ہیں، اور پھر صرف اسی کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان پر جو کتابیں اتاری گئیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے اور اپنی رہنمائی عطا کی ان سب کو۔ گویا متقی لوگ متعصب نہیں ہوتے، باعث نہیں ہوتے، تنگ نظر نہیں ہوتے، وہ اپنے پیغمبر پر اتارے جانے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور گزشتہ پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، وسیع ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ اور آخری خوبی ان کی یہاں پر کیا بیان ہوئی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت آخر میں آنے والی چیز، یعنی آخری دن، قیامت کا دن، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یقین رکھتے ہیں، اس کے آنے میں انہیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ کامیاب لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا اس کی منزل کیا ہے، وہ سارا دن سڑکوں پہ گھوم پھر رہا ہے اور گھوم پھر کر واپس وہیں آ جاتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہوتا ہے، اور کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ ایسا شخص اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے، مال بھی ضائع کرتا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو بھی گنواتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکشن لیس ہے، اس کو اپنے گول یا منزل کا پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسے جانا کہاں ہے۔ تو جو بھی شخص ایسا سفر اختیار کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا متقین کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی ساری کوششیں آخرت اورینٹڈ ہیں،
کہ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا. آج جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا یہاں تو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کے بدلے میری آخرت کو تو نقصان نہیں ہوگا؟ حقیقت میں عقل مند وہی ہے کہ جو انجام کو سامنے رکھ کے کام کرے. آپ سوچئے کہ اگر ہمیں دنیا بھر کی نعمتیں مل جائیں، دنیا بھر کی دولت ہمارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی جائے، لیکن اس کے بدلے میں ہماری آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو یہ نفع کا سودا نہیں ہوگا، یہ سراسر خسارے اور نقصان کی بات ہوگی. کیونکہ انسان دنیا میں کتنے دن جی سکتا ہے، کتنے دن رہے گا؟ قارون کے پاس بھی بہت خزانے تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ فرعون کے پاس بھی بہت بڑی مملکت تھی، انجام کیا ہوا؟ اس کے برعکس بہت سے پیغمبر اور پیغمبروں کے ساتھی دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب نہیں بھی تھے، بہت مالدار نہیں بھی تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ مال آیا نہیں تھا ان کے پاس. جو ان کے پاس آیا انہوں نے اس میں دوسروں کو شریک کیا. وہ مال کے لیے زندہ نہیں تھے، وہ دنیا کے لیے زندہ نہیں تھے. انہوں نے دنیا میں کام کیے، لیکن ان سب کاموں کا اجر آخرت پر بھی رکھا. تو حقیقت یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے وہی کامیاب ہیں کہ جو آخرت میں کامیاب ہیں. جن لوگوں کی یہ صفات ہیں ان کو خوشخبری دی گئی کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. شروع میں بھی فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور آخر میں بھی کہا کہ یہ ہدایت پر آ گئے. پہلی ہدایت یعنی ان کو رہنمائی دی گئی، اور دوسری دفعہ ہدایت یعنی اس رہنمائی پر انہوں نے عمل بھی کیا، یعنی عملی ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں جس کی انہوں نے دعا کی تھی، سچی طلب رکھی تھی. ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، یہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے اندر خدا کا خوف ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حق نظر آنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں. تو ان کے اس انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کے اندر سے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی. جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ نے ان کے انکار، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، بندے اللہ کی اپنی مخلوق ہیں، اس نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. وہ انسان کے حق میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ بھٹکے یا وہ نقصان اٹھائے. لیکن جب بندہ خود ہی اپنے لیے ہدایت نہ چاہے، سیدھی راہ نہ چاہے، اپنے خالق کو راضی نہ کرنا چاہے، ہدایت سامنے آنے کے باوجود اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، اسے پسند ہی نہ کرے، اسے اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دے، اس سے غفلت اختیار کرے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بطور سزا ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ان سے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، اور ان کے لیے انجام کار میں عذاب ہے. جہاں متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، وہاں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی بشارت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کرے، اور ہمیں حق سے محروم نہ کرے. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.